جو معاشرے میں نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے قرآن سے اس کا جواب ہے. اور مختلف مقامات پر آپ دیکھیں آپ کو کئی ایسی مثالیں ملیں گی امہات کے حوالے سے، ازواج کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اصحاب رسول کے حوالے سے. تو دیکھیں دنیا میں بھی آپ ویسے دیکھا جائے نیگیٹیوٹی جو اصل ہے نمبروں کی خاطر کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کیا اسکینڈلز نہیں آ رہے ہوتے؟ کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں نمبرز لگوانے کی خاطر. پروفیسرز کی، سینئرز کی، یونیورسٹیز میں کیا کچھ کیا جاتا ہے. اور یہ تو اصل علم کی خاطر اگر تھوڑا سا آپ کو اٹھنا بیٹھنا پڑے، یہ سامان آگے پیچھے رکھ دینا پڑے تو اس کو مائنڈ نہ کیا کریں. بلکہ یہاں جب انسان مائنڈ کرتا ہے نا تو علم سے محروم ہو جاتا ہے. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لوگوں کو، امت کے لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے. اور ایک شخص نے مجمع میں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ اہل علم اس وقت کون ہے، سب سے زیادہ علم والا کون ہے. یہ صحیح بخاری کے حوالے کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ علم والا کون ہے. اب یہاں دیکھیں کہ اب ہو سکتا ہے کہ بات کا پوچھنے کا انداز یا سمجھنے کا انداز یہ ہو کہ اس وقت محفل میں موجود جو نبی ہے ظاہر ہے وہی علم والا ہے. اسی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کہہ بیٹھے کہ میں زیادہ علم والا ہوں. لیکن اللہ کو یہ جملہ پسند نہ آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ فلاں جگہ ایک ایسا بھی ہے جو تجھ سے زیادہ علم والا ہے. لیکن اب دیکھیں کہ یہاں پر ایگو نہیں آئی، انا نہیں آئی. جیسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ مزاج نہیں بنتے ہم نہیں، حالانکہ ان کے پاس علم کا ایک بڑا حصہ ہو، کسی کے پاس اس کا چھوٹا حصہ ہو، پھر بھی جانا چاہیے، پھر بھی اکٹھے ہونا چاہیے. اور یہاں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ سے پوچھنے لگے کہ یا اللہ وہ کون ہے، مجھے اس تک پہنچا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی بھی عالم کے بارے میں، کسی بھی عالمہ کے بارے میں کوئی خبر ملے تو آپ اس تک ضرور پہنچیں. اس کے لیے آپ کو جتنا بھی سفر کرنا پڑے، جتنا بھی اسٹرگل کرنی پڑے. بہت اہم بات ہے. اللہ اکبر. میں ساتھ ساتھ الفاظ پڑھوں گی تاکہ آپ کو یقین آتا جائے کہ یہ کوئی میں اپنی باتیں نہیں کر رہی، یہ پوائنٹس کوئی میں اپنی دل کی بات نہیں کہہ رہی یا اپنی طرف بلانے کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ اللہ کا حکم ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا ان آیات پر، بڑی ہی انٹرسٹنگ. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایک حرف موتی ہے. آغاز ہوتا ہے اس واقعے کا یہاں سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، لِفَتَاهُ، یہاں جو فتح کا لفظ آئے نا ساتھی کے لیے، فتح پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ فتح کہتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہو، آزاد ہو، نوجوان ہو. اب یہاں عام طور پر ایک بات کی جاتی ہے کہ فلاں باجی نے جو تھوڑی صاحب ثروت ہوتی ہے، افورڈ کر سکتی ہے، وہ اپنے ساتھ کسی ینگ بچی کو کام کاج کے لیے، ہیلپ کے لیے ملا لیتی ہے. اور ان کے بھی کچھ مفادات ہوتے ہیں، بعض علم کی خاطر، پڑھنے کی خاطر، اور بعض جو ہے مطلب پے کی خاطر، یا بعض کچھ لرننگ کی خاطر، ٹریننگ کے لیے، کچھ کسی مقصد کے لیے ساتھ رہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ غلط نہیں ہے. اس حوالے سے قرآن کے یہ الفاظ دیکھیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان ساتھی سے کہا. یہ نوجوان ساتھی نبی یوشع بن نون تھے، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اور ان کی خدمت کے لیے ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی راضی بخوشی کسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور رکھا جا سکتا ہے. رکھنے والے کے اپنے مفادات ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح جو رہ رہا ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی راضی بخوشی رہ رہا ہے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اب دیکھیں کہ ایک نبی دوسرے نبی کی صحبت میں اس کی خدمت کے لیے رہ رہا ہے اور سفر میں بھی جانے کے لیے ساتھ. یہ سبحان اللہ، یہ دین کا پروٹوکول ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اب یہ یوشع بن نون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لا ابرح. جیسے پتہ چلا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ فلاں جگہ کوئی تجھ سے بھی بڑا عالم ہے، تو انہوں نے کہا اب تو میں نہیں بیٹھوں گا،
حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کو ملانے والی جگہ تک پہنچوں۔ یہ 2 دریا کون سے تھے؟ ایک تو ظاہر ہے کہ مصر کا دریائے نیل، موسیٰ علیہ السلام کے علاقے کا، ایک تو وہ سمجھ آتا ہے۔ دوسرا اس بارے میں مفسرین کی بہت ساری آراء ہیں جن کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اللہ نے نام نہیں بتایا۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے دریا کو کتنے دریا مل رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ کون سا پوائنٹ تھا، جو بھی تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی نام نہیں بتایا بلکہ نشانی بتائی کہ وہاں مچھلی راستہ بنائے گی جہاں، تو وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا۔ اور اتنا لمبا سفر، موسیٰ علیہ السلام کا عزم دیکھیں علم کے لیے۔ آج جو بچیاں اپنے دنیا کے ظاہری ڈگریز اور کیریئر اور فیوچر اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے اس کو چھوڑ کے دین کی خاطر نکلیں تو وہی کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اصل علم انہیں کو ملتا ہے۔ کوئی ایسی ہے، کوئی ایسے جذبے رکھے، بہت کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اگر کوئی ایک ایسا کرتی بھی ہے نا تو بہت باتیں سننی پڑتی ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان بچی ہیں ادھر امی کے علاقے کی، شاید اس کی عمر کی ہوں گی، گھر میں بالکل بھی پڑھائی کا ماحول نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہی وہ مطلب کام کاج جانوروں کے، اور اسی طرح بچی کو یہ تھا کہ باجی آن لائن کلاس لیتی ہیں، دنیا سے کہاں کہاں سے بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو امی مجھے بھی صبح کو جانے دیا کریں، تھوڑا سا فاصلہ، جیسے یہاں سے یہ آپ کی چوک ہے، اتنا فاصلہ امی کے گھر جہاں میں کلاس لے رہی تھی۔ تو بچی کہنے لگی کہ مجھے صبح نماز کے بعد جانے دیا۔ اور دیہات میں آپ کو پتہ ہے سیف ماحول ہوتا ہے صبح کے ٹائم، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب خاندان کے ہی لوگ ہیں۔ تو بچی نے کہا کہ مجھے صبح صبح وہاں جا کر، کیونکہ گھر میں نہ نیٹ کا موبائل کا ایسا کوئی سین بھی نہیں ہے دیہات میں، تو مجھے صبح کلاس کے لیے جانے دیں۔ وہ بچی میرے پاس آ کے روتی، اور مطلب وہ بولتی کم اور روتی، مجھے مطلب اس کے چہرے پہ اس کا درد نظر آتا تھا، مگر والدہ کیا کہتی، یہ کام کا ٹائم ہے، تم ادھر بیٹھنے کے لیے چلی جاتی ہو۔ اب آپ دیکھیں، اور پھر انہوں نے اپنی خدمت کروانی ہوتی ہے، مطلب خدمت کیا کروانی ہوتی ہے، میں تو صبح اسکول کے لیے نکل پڑتی تھی، اور اس طرح یہ باتیں سننی پڑتی ہیں، اور تب بعض اوقات دل میں آتا ہے کہ واقعی ہم غلط کر رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط نہیں ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نوجوان ساتھی کو ساتھ ملایا ہوا ہے محبت میں اور خدمت کے لیے، اور وہ ساتھ کیوں ہے؟ تاکہ نبی کی صحبت سے جو لرننگ ہوتی ہے آپ امیجن کر سکتی ہیں۔ اور اسی واقعے سے یہ واقعہ ہمارے لیے کیوں بیان کیا گیا؟ جن کی خدمت اور محبت میں اگر کوئی آتا ہے تو ان کے لیے ترجیح کیا ہونی چاہیے، ہمارا ان کو تحفہ کیا ہونا چاہیے کہ ان کو علم دیں۔ اس علم کے لیے آپ یہ سفر کر رہے ہیں۔ بچیوں کے لیے یہ خاص پیغام ہے کہ اگر آپ کو علم کے لیے کسی کی خدمت بھی کرنی پڑے نا، تو اس کو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں خدمت کے لیے، کام کے لیے، تم کوئی نوکر ہو، تو یہ ان باتوں میں نہ آیا کریں۔ یہ علم کی سیڑھی ہے، اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ ایون استادوں کے بھی دل جیتے جا سکتے ہیں، انہوں نے بھی کتنے لوگوں کی، کتنے ٹیچرز کی خدمت کر کے علم حاصل کیا ہوتا ہے۔ جب تک آپ دل سے کسی ٹیچر کے دل تک نہیں پہنچتے، وہ علم آپ پر کیسے نچھاور کرے گا؟ ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو پڑھا دے گا آفیشلی کلاس میں، جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں مسئلہ اچھی طرح سمجھ آئے، ہم جب بھی پوچھیں، جیسے پوچھیں ویسے ہی دیکھیں، ایک دوسرے کی جو کمی سے ضرورت ہوتی ہے، جب آپ ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو وہ بھی دل سے آپ کے لیے وہ سب کچھ لٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ایک نیگیٹیوٹی معاشرے میں اس حوالے سے پائی جاتی ہے، خاص طور پر دینی طبقے کے حوالے سے، کہ یہ جو مدرسوں میں خدمت کرواتے ہیں، کام کرواتے ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اپریشیٹڈ ہے، قرآن میں ہے۔ اذ قال موسیٰ لفتیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس ساتھی سے کیا کہا؟ لا ابرح، اب میں نہیں بیٹھوں گا، میرے ساتھ چلو۔